کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 8 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب یہ نہج البلاغہ کا تصور الوہیت کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 55 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر موضوع ہے جسم اور بعد، با این دال، بعد۔ تو تحریر ہے کہ جسم طول و عرض اور عمق کے مجموعے سے عبارت رہا ہے، لیکن آئنسٹائن زمان کو بھی بعد رابع کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ زمان یعنی حرکت، اس لیے کہ زمان حرکت کی مقدار ہی تو ہوتا ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ طول و عرض اور عمق ہر لمحہ تغیر کی زد میں ہیں، ان کی باہمی نسبت تغیر کی زد میں ہے، اور صورت جب یہ ہے تو یہ جسم ہے۔ اپنے ٹھیک مفہوم میں اس وقت کوئی معنی پیدا کرے گا جب آپ کوئی وہ لمحہ دریافت کر لیں جب تغیر رک جائے۔ اس لیے کہ جو ہی آپ نے کہا یہ جسم تغیر کی زد میں ہے تو لفظ یہ کہ استعمال پر وہ شے جسے آپ جسم کہنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے لفظ جسم ابھی استعمال نہیں ہوا ہے بدل چکی ہوگی۔ لہٰذا ہر وہ اکائی جسے آپ جسم کہہ رہے ہیں ایک اعتباری چیز ہے، یعنی قریب صحیح مگر بالکل صحیح نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، میں یہ سطور ایک قلم سے لکھ رہا ہوں۔ یہ قلم محاسنگ در محاسنگ، الیکٹران اور دوسرے بنیادی اجزاء سے مرکب ہے۔ میں اسے مدت تک قلم کہتا رہوں گا، لیکن جس لمحے میں نے اسے قلم لکھا تھا، اس لمحے سے اب تک زبردست تغیر آ چکا ہے اور یہ قلم اپنا سابقہ حلیہ بدل چکا ہے۔ مگر بڑی اہم ہے، قلم کی ایک صورت اور فعالیت باقی رہتی ہے۔ جو کسی خاص نقطے پر بدل جائے تو قلم باقی نہیں رہتا، یعنی اس کی صورت اور فعالیت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ قلم جو مثلاً میرے ہاتھ میں ہے جب اپنی صورت اور فعالیت بدل دینے کے مرحلے پر پہنچ جائے تو یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی دوسرا قلم وجود میں آ جاتا ہے، یعنی وہ قلم باقی نہیں رہتا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میرا قلم ہر لمحے بدل رہا ہے، لہٰذا کسی بھی ایک لمحے میں جو قلم میرے ہاتھ میں ہے دوسرے کسی مرحلے میں جو پہلے مرحلے کے بعد آئے میرا یہ قلم بدل جاتا ہے۔ تاہم یہ تبدیلی میری ضرورت اور قلم کی پہچان پر اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جب اس کا حلیہ بدل جائے، لیکن حلیہ بدلنے اور فعالیت میں تبدیلی سے پہلے ان گنت مراحل تغیر کے آتے ہیں۔ ان گنت مراحل تغیر کے
آتے رہتے ہیں جو اس میرے قلم کو بدلتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 56۔ اگلا پیراگراف ہے، تو اس بحث سے دیکھنا یہ ہے کہ جسم ہر لمحہ تغیر کی زد میں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ایک جسم کسی ایک لمحے میں جو کچھ ہے دوسرے لمحے میں بھی ٹھیک ٹھیک وہی ہوگا صحیح نہیں ہے۔ اس روشنی میں جسمانی بعد کی نہج البلاغہ کی اصطلاح پر غور کیجیے۔ اب اگر جسم اپنے صحیح تر مفہوم میں ایک غیر متعین اصطلاح ہے تو جسم کے غیر متعین اصطلاح ہونے کے ساتھ بعد بھی غیر متعین اصطلاح قرار پائے گی، اس لیے کہ بعد جسم کے وجود کے ساتھ کوئی مفہوم پیدا کرتا ہے، بے اس کے نہیں یعنی کہ بغیر اس کے نہیں۔ اور خدا ہر شے سے جدا ہے مگر جسمانی بعد کے مفہوم میں نہیں، یعنی اس لیے بھی کہ وہ جسم یا بعد، اور اس لیے بھی کہ جسمانی بعد دوئی پر دلالت کرتا ہے اور یہاں دوئی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلا صفحہ 57 اور اس کا موضوع ہے بطن وجود۔ اب تک ہم پہلے خطبے کے چند اہم جملوں پر سوچ رہے تھے، مگر نہج البلاغہ بہت سے خطبات وغیرہ پر مشتمل ہے جن میں اس موضوع کا بار بار ذکر آیا ہے۔ چنانچہ مثلاً 91ویں خطبے میں ہم یہ جملے پڑھتے ہیں، مگر یہاں مترجمہ جملوں کا نقل کرنا بیکار ہوگا، اس لیے کہ مترجم حضرات نے فلسفیانہ مضمرات پر توجہ کیے بغیر جو ترجمے کر ڈالے ہیں وہ متن کے صحیح غموز سے انصاف نہیں کرتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے عربی کی اصل عبارت نقل کی جائے تاکہ عبارت کی حقیقی باریکی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہاں پہ پھر یہ عربی کی عبارت نقل کی گئی ہے اور وہ عبارت جو ہے وہ بغیر اعراب کے ہے اور کافی باریک ہے، اس لیے میرے خیال سے اس کو پڑھنا بہتر نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو۔ بہرحال اس عبارت کے بعد آگے جو پیراگراف ہے اس کو وہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ یہ ہے پورا 91 خطبہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیے، لیکن اس ترجمے سے پہلے ایک بات قابل توجہ ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض حصے انتہائی غامض اور دقیق ہیں، فکری طور پر اور نہایت بلند طرز بلاغت پر مشتمل ہیں ادبی طور پر، لیکن جو تراجم میری نظر سے گزرے ہیں وہ کئی جگہ اصل عبارت کے مفہوم کو منتقل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو صحیح مفہوم سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ زیر نظر خطبہ فکری غموز کی ایک مثال ہے، اور تعجب ہے مترجم محترم حقیقی مفہوم منتقل کرنے میں دردناک حد تک ناکام ہو گئے ہیں۔ ناکام کیا ہو گئے ہیں؟ بعض جگہ تو اصل عبارت سے واضح طور پر ہٹ گئے ہیں۔ تو اب ترجمے کی طرف آئیے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں تمام تعریف کا سزاوار ہے وہ خدا جو حوادث یا ایونٹس یا تمام امور و معاملات کائنات کے مخفی تر حصوں کا باطن ہے، اور اس قدر، یہ پھر بریکٹ میں ہے، اور اس قدر مخفی ہونے کے باوصف، یہ بریکٹ کلوز، اس کے وجود میں اس کے ظہور کی علامتیں دلالت کرتی ہیں، دیکھنے والے کی آنکھ کے لیے ممتنع ہے، یعنی یہ بریکٹ میں دیا گیا کہ اس کی بصارت، تاہم کوئی ایسی آنکھ نہیں جو اسے نہ دیکھ سکے اور اس کا انکار کرے، نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے، اور کوئی قلب ایسا نہیں جو اس کے وجود کا اثبات کرے اور اسے دیکھ لے۔
بلندی میں وہ اتنا آگے ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہے، اور قرب میں اتنا قریب کہ کوئی چیز اس سے مقابل قریب تر نہیں ہے، بریکٹ میں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی بلندی نے اس کی کسی مخلوق سے اسے دور نہیں کر دیا ہے، اور نہ اس کا قرب مکان میں اسے اور اس کی مخلوق کو مساوی درجے پر لانے کا باعث بنا ہے۔ اس نے انسانی عقلوں کے لیے اپنے تعین ذات کا طریقہ نہیں بتایا، تاہم اپنی ضروری معرفت کی راہ میں حجاب بھی نہیں کھڑے کیے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وجود کی علامتیں انکار پسند قلب کے لیے بھی اس کے ماننے کی شہادتیں مہیا کرتی ہیں۔ مخلوقات سے اسے تشبیہ دینے والے اور اس کا انکار کرنے والے اس کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے کہیں برتر اور بالا تر ہے۔ یہاں انورٹڈ کاماز کلوز۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ ترجمہ آپ نے پڑھا، مشکل ہے کسی ایک زبان میں ادا شدہ مفہوم کا صحیح طور پر کسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر دینا، خاص طور پر جب متعلقہ مفاہیم کا تعلق اساسی فکری مسائل سے ہو۔ تاہم کوشش کی گئی ہے کہ اصل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے ترجمے میں جہاں تک ممکن ہو منتقل کر دیا جائے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ کائنات یا مادی کائنات اپنے آخری تجزیے میں برقی مقناطیسی ذروں، لہروں یا ذراتی لہروں یعنی ذرہ جیسی لہروں، یہ بریکٹ میں ہے، پر مشتمل ہے، لیکن تجزیہ اس سے ایک قدم آگے بڑھے تو پھر جدید طبیعیاتی نقطہ نظر سے کائنات کی اصل مادی کسی مفہوم میں نہیں کہ وہ عبارت ہے صرف چند مساواتوں سے، حسیاتی مساواتوں سے، جو ظاہر ہے مادی نہیں ہوتی، تو اس مادی کائنات کے آخری اجزاء بھی اجزائے اولیہ اپنے خفاض غموز میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ خفا و غموز کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس روشنی میں خطبے کی اس عبارت کو پڑھیے، انورٹڈ کاماز میں، تمام تعریف کا سزاوار ہے وہ خدا جو حوادث یعنی ایونٹس یا تمام امور کائنات، یہ بریکٹ میں، کے مخفی تر حصوں کا باطن ہے۔ بالفاظ دیگر خدا اس کائنات مادی کے آخری حدوں سے آگے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا خدا جو مخفی تروں سے مخفی تر ہے اور عام افراد کی معرفت میں کیسے آئے؟ اس سوال کا جواب دوسرے جملے میں آ گیا ہے کہ یہ پھر بریکٹ میں اور انورٹڈ کاماز میں، اس قدر مخفی ہونے کے باوصف یہ اس کے وجود پر اس کی ظہور کی علامتیں دلالت کرتی ہیں۔ یہاں لفظ ظہور معنی خیز ہے۔ یہ صفحہ نمبر تھا 59، اور یہاں پر یہ موضوع جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس سے اگلا موضوع ہے صفحہ نمبر 60، کائنات کے مخفی حصے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، کیا موجودات کے مخفی تر حصوں سے خدا کا وجود ماورا ہے؟ ماورا ہے تو پھر دوئی سے بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس دوئی سے لفظ ظہور، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، بچانے کی ایک سبیل ہے۔ سبیل سے مطلب یہ ہے کہ خدایا حقیقت کبریٰ کے الفاظ سے وضاحت ممکن نہیں۔ یہاں پہ اس کو میں دوبارہ گوش گزار کرتی ہوں۔ سبیل سے مطلب یہ کہ خدا یا حقیقت کبریٰ کے الفاظ سے وضاحت ممکن نہیں۔ الفاظ تعینات پر دلالت کرتے ہیں اور تعینات حقیقت کبریٰ کو محدود کر دیں گے، اس لیے
اظہار بیان میں سخت ترین دشواری درپیش آتی ہے۔ اس دشواری پر نہج البلاغہ نے حیرت انگیز انداز میں قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ خدا کے ظہور کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ظہور خود خدا ہے، تاہم اس صورتحال سے بچنے کی پھر کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ظہور کی علامتیں، تاکہ ظہور کی خدا سمجھنے کی غلطی نہ کر لی جائے، تاہم موجود ذات کو خدا سے جدا بھی نہ کیا جائے، لہٰذا ظہور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تضاد کی گھاٹی ہے جس سے نکلنا ہے، بات کہنی ہے مگر کوئی طرز بیان موجود نہیں جو صورتحال کی ٹھیک وضاحت کر سکے، اس لیے تضاد سے ہو کر گزرنا بھی پڑتا ہے اور بچنا بھی پڑتا ہے۔ اس کے بعد کے جملے پڑھیے جن میں یہی صورتحال درپیش ہے۔ ان تمام جملوں کا یہاں اعادہ غیر ضروری ہوگا، تاہم چند جملوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں نہ اس کا قرب مکان میں اسے اور اس کی مخلوق کو مساوی درجے پر لانے کا باعث بنا ہے، یہاں یا پھر یہ انورٹڈ کاماز میں مساوی درجے کے بجائے یوں ترجمہ کر لیجئے کہ مساوات میں لانے کا باعث بنا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے مکان واضح طور پر ٹیکنیکی لفظ ہے اسپیس کے معنی میں، یعنی خدا مکانی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح مساوات ایکویشن کا ترجمہ ہے اور جدید خاص طور پر ایکویشن مساواتوں کو اصل کائنات کہنا چاہتا ہے، یعنی گویا یوں کہیے کہ خدا مکان میں مخلوق کی ساتھ مساوات کی لڑی میں نہیں پرویا جا سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے اس کتاب میں اب سے پہلے تجرید پر بحث کی جاتی رہی ہے، لہٰذا اس بحث کو پیش نظر رکھیے اور یہ سوچیے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آئنسٹائن کی مساواتوں کا نظریہ، جسے وہ اصل کائنات یا حقیقت کبریٰ کہتے ہیں، ناکافی تجرید ہے، جبکہ ظاہر بظاہر اس سے بڑی تجرید اب تک ممکن نہ ہو سکی تھی۔ گویا تصور الوہیت کے باب میں اس سے بھی بڑی تجرید کی ضرورت ہے، جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ حقیقت کبریٰ مکانی مساوات کی لڑیوں میں پروئی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کے درجے کی جو تجرید ہوگی وہ حقیقت کبریٰ کی نمائندگی کرے گی۔ صفحہ نمبر ہے 61۔ اگلا پیراگراف ہے اس سے بعد کے جملوں میں ایک تو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حقیقت کبریٰ حجابات میں پوشیدہ ہے، اور دوسرے یہ کہ تشبیہ یعنی اینتھروپومورفک اور اینتھروپوفک تصورات، یعنی خدا کو انسانی یا حیوانی شکل یا انسانی احساسات و تصورات کے تحت فرض کرنا صحت پر مبنی نہیں ہے۔ قدیم عہد میں یعنی بنو امیہ کے آخری اور بنی عباس کے ابتدائی دور میں جو فرقہ مشب میم شین بے ہے تھا، وہ یعنی اینتھروپومور مشبہ تھا، وہ تصورات یعنی خدایا حقیقت کبریٰ کو انسانی شکل پر خیال کرتا تھا۔ یعنی قدیم عہد یعنی بنو امیہ اور آخری اور بنی عباس کے ابتدائی دور میں جو فرقہ مشبہ تھا، وہ تصورات
یعنی خدا یا حقیقت کبریٰ کو انسانی شکل پر خیال کرتا تھا، لیکن نہج البلاغہ جس تصور الوہیت پر مصر ہے اس کے تحت یعنی خدا کو انسانی خواہشوں اور احساسات کے تحت ذہن میں لانا صحیح نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بالفاظ دیگر خدا کا تصور دو طرح ممکن ہے، ایک تو اسے انسانی شکل پر سمجھا جائے، ہاتھ پاؤں اور جسم وغیرہ اور اس کی طرف منسوب کیے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں انسانی خواہشیں، جذبات اور احساسات فرض کیے جائیں۔ اسے ایک بڑا بادشاہ خیال کیا جائے جو کائنات کا حکمران ہو، عبودیت اور محکومی سے خوش ہو اور اپنی بزرگی اور انا نوازی پر مصر ہو، اپنے احکام کی خلاف ورزی پر خفا ہو اور تعریف و توصیف کا خواہش مند ہو، کائنات سے ماورا ہو اور پوری مخلوقات کو اپنی رعیت خیال کرتا ہو، جس کی سرتابی اس کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ خدا کا یہ تصور تاریخ کے بڑے حصے اور نسل انسانی کی بہت بڑی طبقے میں مقبول رہا ہے، لیکن واضح طور پر حقیقت کبریٰ کا یہ تصور جس میں حاکم اور محکوم کی دو جدا جدا اکائیاں وجود رکھتی ہوں، محض ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ منطقی اساس نہیں رکھتا۔ اگلا پیراگراف ہے خدا اور ماسوا کا تصور چاہے حاکم اور محکوم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، نہج البلاغہ کے تصور الوہیت سے میل نہیں کھاتا۔ چنانچہ یہ پھر ہے چنانچہ تعالی اللہ عما یقول المشبہون کا جہاں یہ مطلب ہے کہ خدا کا مخلوق کی اشکال اور احساسات سے مشابہ نہیں، خدا کو مخلوق کی اشکال اور احساسات سے مشابہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ تصور الوہیت جس میں خدا حاکم کو طور پر سامنے آئے تصور الوہیت کی ہمہ گیری کے خلاف ہے اور اس لیے نہج البلاغہ کے نقطہ نظر سے صحیح نہیں۔ یہاں تک اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ آڈیو تو چلیں یہیں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حافظ۔